یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واشتفا رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان سے فرماتے سنا کہ روح القدس تمہاری تائید کرتے رہتے ہیں جب تک کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہو، اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حسان نے ان کفار کی حجب کی تو شفا دی اور شفا پائی۔ تشریح: حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ابن منظر ابن حرام انصاری مدنی ہیں، ان چاروں کی عمر 120 سال ہوئی۔ حضرت حسان نے 60 سال کفر میں گزارے اور 60 سال اسلام میں خاص شاعر رسول ہیں، خلافت حیدری میں وفات پائی۔ جب کفار اسلام مسلمانوں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکواس کرتے تھے تو حضرت حسان جواباً کفار ان کے دین اور ان کے بتوں کی حجب اشعار میں کرتے تھے۔ وہ بھی کفار کی شاعر ہے، وہ شعر وچ نعوذ باللہ حضور کی حجب کرتے ہیں۔ حجب میں ہوندا برائی بیان کرنا، کہ کسی دیاں کوئی بھاڑی گل سامنے لے کے اس دے شعر بڑا حضور ہک بھی ہو جی گل آئی نا بھی وہ بنا لیندے مخالف دشمن جو کو دل کرنا ہے کسی کوئی ہو وشا کوئی ہوگا نہ ہوگا مخالف بڑا ہی رکھ دے، وہ بنا کے شعروں میں لوگوں سنا دے ہے کہ بھائی تمہارے نبی کریم یہ ہو جائے ہنج جس وقت تو حضور سے گلا پہنچ دیا مسلمان تھوڑے ہے، حضور سے گلا پہنچ دیا اچھا حضور چھوڑ دیا حسان نو بلا لگ گیا حسان اے مانی گلا سن کر حسان فرمایا ہماری تعریف کا احسن من کلام ترقت عینی واجمل من کلام وہ تو یہ کھیلنے ہے کہ بھائی راندی ہجرت ہے وہ فار دی ہجرت پانی پھر گا اتنی سونی ہو زبانہ ہی راندی اتنی سونی ہر حدیث شریف یہ ہے حضور نے حسان نے فرمایا کہ تم ہکل نہیں ہوگا کہ جبریل کا ڈال ہوگا، جبریل کا بند کر خون بھی جڑے کہ حضور کا دفاع کر دینا، حضور علیہ السلام دی تنقید ہو یا دی سارے علماء کرام ہو گئے، جبریل بھی ہوتا آپ نہیں ہوتے چھڑے، وہ سنت لگی ہوتی ہے پرانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق حضرت حسان کو بشارت دے رہے ہیں کہ جب تم حجب کے اشعار لکھنے لگتے ہو تو جناب جبرائیل علیہ السلام تمہارے دل میں اچھے مضمون ڈالتے ہیں، تمہاری زبان پر
اچھے الفاظ جمع فرماتے ہیں اور تم کو دعائیں دیتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت جبرائیل کی مدد۔ معلوم ہوا کہ دشمنان دین کی حجب اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ بعض اوقات جہاد میں قصیدے بڑی ہی مدد دیتے ہیں۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اسے اچھی طرح آزمایا گیا۔ ریڈیو پاکستان نے اس قسم کے قصیدوں کے ذریعے غازیوں بلکہ سارے پاکستانیوں کو گرما دیا، جس کا نتیجہ نہایت ہی اچھا رہا۔ اجاہم حسان، پہلے قریش نے مسلمانوں کی حجب کی، جس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے۔ حضرت حسان نے ان سے بدلہ لیتے ہوئے کفار کی حجب کی، مسلمانوں کے زخموں پر گویا مرہم رکھ دیا۔ حضرت حسان کے اشعار مرہم زخم دل ہیں۔ غزوہ خندق کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ یہود مدینہ کا محاصرہ فرمایا تو حضرت حسان سے فرمایا کہ کفار کی حجب کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ معاون ہے۔ ویسے عام موقعوں پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہی میرے حسان کی جبرائیل سے مدد فرما، اللہم اید الحسان بروح القدس۔ معلوم ہوا کہ مقبولوں کی تعریفیں کرنا نیکی ہے اور مردودوں کی حجب کرنا بھی نیکی ہے۔ کہ حضور کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ، حضور کی دعا سنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل اس دن نال ہوگا کئی بار فرمایا۔ قاری صاحب پیدن اتھے حضرت جبرائیل حضرت حسان دی مدد پہ کریں دیں تو کوئی ولی اللہ دی گل ہوگا تو اتھے مخالفت کر دیں۔ جبریل دا تعلق ولی اللہ نال روحانی طور سے ہوگا، روحانی طور سے جو کہ شاید ولی نہ بھی پتہ ہوگا کہ میری کی مدد ہو رہی ہے۔ وہ حضرت حسان کو پتہ یا نہ، حضرت حسان کے متعلق بھی سارے حضور نے نہیں دسیا کیونکہ جبریل مدد کرنا اس واسطے یہ کہ نبوت یا نبی تو بغیر لوگ ہونے جتنے بھی بلند درجے کے ہون، کتب ہون، غوث ہون، انہوں روحانی طور سے اور مدد آتی رہتی ہے، انہوں نے پتہ لگتا تھا کہ چلتے پے ہاں پتہ کیوں پہ چل رہے ہیں۔ وہ سارے حضرت محمد عمر صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، کئی صاحب بڑی جانتے ہیں، انہوں نے محمد عمر سے اس لیے والے جانتے ہیں نا، تقریر بھی سنی نا، تو ایک بار بول بیان آ رہا وہ تو کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آج بھائی بڑی جی میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، میں پتہ میں کیوں بولتا رہا اے مدد ہے جبریل دی، میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، میں وہ بول بیٹھا جی کہ میں بھی کچھ سوچے نا کہ میں گلاں کر گیا، یہ مدد ہے جبریل۔ حدیث نمبر 103، اپنے انجام کی خبر کسے ہے، اس کی تشریح۔ عن ام العلاء الانصاریۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری۔ روایت ہے جناب ام العلاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں رسول اللہ ہوں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ نا تفسیر ہے۔
یغفر لک اللہ ما تقدم. نہیں وہ نہیں ہے ما يفعل بي وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. یہ 26 سے مجھے پہلے رکھوں گا. تشریح. راوی حدیث ام العلا صحابیہ ہیں حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت کی والدہ ہیں، یعنی زید ابن ثابت کی بیوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی. فرمایا کہ مجھے خبر نہیں کہ دنیا و آخرت میں رب تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا. اس حدیث کے متعلق محدثین کے بہت قول ہیں. صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ آیت قل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس آیت سے منسوخ ہیں. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ سے جو بھی ہو اللہ نے معاف کر دیا. بعض چیزیں قابل نسخ ہوتی ہیں. مرقات. شارح مشکات صاحب مراد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور حدیث منسوخ نہیں، یہاں علم کی نفی نہیں بلکہ درایت کی نفی ہے. علم عام ہے جبکہ درایت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اپنے قیاس اور اٹکل اندازے سے معلوم کرنا. مطلب یہ ہے کہ میں باوجود اس کے کہ نبی ہوں اور نبی کی عقل تمام جہان سے زیادہ ہوتی ہے، مگر ایک واز کرنا یا کوئی مولوی صاحب کرنا کاری بڑی سونی لگے. ابھی لوگ کے ہو جائے جڑے کہ حد کرنا سن کے حد کر چھوڑے وہ ایک ہو جائے بھی ہونے جڑی وہ نگلاں دے پچھو غور کرتے رہنے چیتی رہنے یہ انہوں نے مسئلے میں آدمی پہ قدر سنانا ہوں. بعض عالم بعض یہ ہے نا قدر سنا جگہ دے قدر سن کے چپا چھوڑے دیے بعض غور کر دیا. اچھا یعنی نبی کی عقل تو عام جان سے زیادہ ہوتی ہے، مگر اپنے یا دوسروں کا انجام میں بھی عقل و قیاس سے میں بھی عقل و قیاس سے معلوم نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے یہ علم وحی الہی سے ہے. اسی لیے اس آیت کے آخر میں ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں، لہذا یہ حدیث دوسری آیات و احادیث کے خلاف نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، حمد کا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ ہوگا، میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنتی ہیں وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہر جنتی اور دوزخی کو جانتے پہچانتے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت تک ہر جنتی کو دوسری رہے ہم ہون تک ساڑھے وچوں بھی ہر زمانے وچ بھی ہر ایک رہے ہم فلاں جنتی ہے اور تم پر ہمارے رسول گواہ ہوں گے. خیال ہے کہ حضرت ام العلا نے حضرت عثمان ابن مظعون کی وفات پر فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم جنتی ہو. اس پر ارشاد علی ہوا تھا کہ محض اپنی عقل سے یہ کیوں کہہ رہی ہو، یہ بات تو میں بھی عقل سے نہیں کہہ سکتا. طلبال جناب جلسہ ہے کہ میں کے سلام علیکم.
ہمارا مل گیا شہرت چکی اور سارے علاقے بیچارہ باہر ہم سب تشریف لے گیا اس بار پتہ نہیں میرے نہیں میرے علم چکو نہیں امیر حسان صاحب یہ سوال یہ پتہ نہیں نہیں آپ کو لیا گیا ہے اچھا بڑا اچھا ہوا بڑا اچھا ہوا مجھے بڑا اختلاف ہوتے ہوا ہے یہ آپ سنے ہوئے آپ کو لیا گیا ہے اچھا ایسی آج کوئی حدیث پاک میں کوئی سانی کوئی سبابہ میں تو کوئی حصہ مل بن جائے یہ حدیث ہی جانے سنانے نو یہ جو حدیث پڑھ رہے جی تو میں نے سمجھے ساری کندہ بیٹھی ہوئی ہیں نہیں نواب بڑی سونی سوچ رہے ہیں یہ جناب نواسا نواسا ہے ناروے ہوندا دعا خصوصی کرانی جی یہ ناروے ہوندے نا نواسے تے انہاں دے ہدایت اور برکت واسطے دعا خصوصی آمین اجازت نہیں میرے یہ جاوید جناب آپ کا خادم ہے عطار جاوید تارا دا تھوڑے وہ رہ جی ایک تک میں یاد آ گیا انہوں نے بلایا جی نا میں بلایا ہمارے بلایا مولی صاحب بلایا ایک نمائندے بھی پائے یا شبیر ٹھیک شبیر گھر بند شبیر پوری ہری سے آئے محنت آ جائے بڑی بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہر شہر میں آدمی کوئی بندے آیا ہے کہ میں ہر کی رات کو کوئی قتل کرو کوئی سوچو چلو آپ ان شاء اللہ مہربانی فرما سو اللہ کر سکو بس ٹھیک حدیث نمبر 131 بلی کی وجہ سے عورت عذاب میں مبتلا ہو گئی بلی دی وجہ سے بلی بھوکے رکھے وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیها امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حرۃ اللہ ربطتها فلم تدعها تاکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا ورأیت عمرو بن العامر الخزائی یجر قصبه فی النار وکان اول من سیب السوائب رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آگ پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جو اپنی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دی جا رہی ہے، جسے اس نے باندھ دیا تھا کہ نہ اسے کھلایا نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی۔ اور میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ آگ میں انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے صائبہ جانور ایجاد کیے۔
تشریح ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر فرمائی اور ہر جگہ کے لوگ ملاحظہ کیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ کسی خواب کا ہو، مگر پہلا احتمال قوی ہے۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ وہ عورت بنی اسرائیل کی مومنہ تھی، کافر نہیں تھی، اسے اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ مومن کو بھی بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو عذاب قبر ہوگا۔ حتیٰ ماتت جوعاً، دو مسئلے معلوم ہوئی۔ پہلا یہ کہ جانوروں پر ظلم بھی عذاب کا باعث ہے، ان کا حق بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہر شہید حق ہوتا، جاندار کا حق ہوتا، بندے تو علاوہ جانوراں وچ بھی جان ہوندی ہے، انہاں دا بھی حق ہوتا بندے تے۔ بندہ صاحب عقل ہے، وہ صاحب عقل کوئی نہیں۔ تو بندے نے انسان نے امانت چاہیے، انہیں کوئی نہیں چاہیے، وہ انکار کر گیا ہے۔ السماء فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، وہ ڈر گئے۔ اتنی بڑی سارے مفسرین لکھ گئے، بعض سارے اتفاق سے نہیں کہ بھائی وہ امانت کی ہے، وہ امانت عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دے کے، جان بھی دے کے، روح بھی دے کے دنیا سے گلیا۔ دنیا جانوروں نال اسی ممتاز صرف اس واسطے میں سارے عقل ہے، تو جانوروں میں عقل کوئی نہیں۔ کھاندی پیندی بھی اسی وہ کو جان جی کو جانور کھاندے نہیں، شادیاں نہ کرے جمع جماؤں سب، اور ساری ہر شے سچی، ہر شے ایک چیز ساڑھے بکری ہے کہ عقل۔ اس عقل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا، عقل کی وجہ سے ہی وہ کوئی ساری کو پشت کرنی ہے، حساب کتاب لانا سو سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جن عقل نہیں ہوتا، عقل ظاہر ہوتا، اور نماز بھی معاف ہونے کی خود اللہ نے حکم دیتا، لا تقربوا الصلاة، نماز نہ پڑھی کرو جس وقت تھوڑے عقل کوئی نہ ہو۔ بس تو جو انسان خصوصاً مسلمان پر ظلم کریں وہ کیسی سزا کے مستحق ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آئندہ واقعات کو بھی دیکھتی ہے۔ مجرموں کا دوزخ میں جانا قیامت کو ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت میں جاتے ہوئے اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ یہ آہٹ آج کی نہ تھی بلکہ بعد قیامت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹو بچو کرتے آگے ہوں گے۔ وہ آہٹ حضور آج سن رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اعمال پر مطلع ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ عمر ابن عامر خزائی یہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی اور بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا ایجاد کیا۔ اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عذاب میں گرفتار دیکھا۔ صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام پر چھوڑ دی جائے، اس پر کوئی سواری نہ کرے، وہ جہاں چاہے چرتی پھرے، کوئی اسے روک ٹوک نہ کرے۔
جیسے ہندوؤں کے سانڈ بازار۔ بعض روایات میں عمر ابن لہی آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمر اس کے باپ کا نام ہو اور لہی اس کے دادا کا نام، لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ میں جلتے نماز کسوف میں بھی دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 132، بندہ جس عقیدے یا عمل پر مرے گا اسی پر حشر ہوگا۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اس پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ تشریح اعتبار خاتمے کا ہے، اگر کفر پر مرے گا تو کفر پر ہی اٹھے گا اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ اسی لیے فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان جو مشغلہ زندگی میں کرے گا اسی پر انشاءاللہ مرے گا، اور جس پر مرے گا اسی پر اٹھے گا۔ انشاءاللہ ذاکرین ذکر الہی کرتے ہوئے اٹھیں گے، شاغلین یار کے شغل میں، واصلین وصال میں، کاملین کمال میں، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں اچھا شغل عطا کرے اور اسی پر موت دے، آمین ثم آمین۔ روپیے 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 اور زبان کا اس میں جو بندی بیٹھے ہونا تو اور روپیے چھوڑو اور کلمہ پڑھ جائے توجہ جائے، اچھا روپیے روپیے روپیے۔ اس جگہ محدث اعظم و عارف کامل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر کسی سالک کو حضوری یاداشت جوہر ذکر کی نعمت نصیب ہو جائے، اس کا دل حضوری میں قرار پا جائے، تو ایسی حالت میں سکرات موت اور بےتابی کی وجہ سے اس کیفیت میں فطور بھی واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعد از مفارقت روح، بعد از مفارقت روح، پڑھے جو کوئی سمجھ آئی یہ تھوڑی پوچھنا جی مکمل کر کر۔ بعد از مفارقت روح، پھر وہی حالت جی اس لیے زمین میں جی اس بعد از مفارقت روح، پھر وہی حالت عود کر آتی ہے، اور جسم و جان اسی کیف و سرور سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اشیات بڑی سونی گالیں نہ کی ہے اور بڑی سن تسلی اور انسان دنیا سے نیک کم کرتا رہا ہے، ٹکے کم کرتا رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی لگا رہا ہے، دنیا سے کم شک کرا ہے، دنیا سے کم بیرت رہا ہے، اللہ تعالیٰ مرن لگے اس وقت سکرات موت انسان تو واقع ہونے ہوں وہ ہر شے بول رہی ہے، سب نماز بھی ذکر و اذکار بھی اور لیکن جڑا بندہ اپنی زندگی اس پاس راہ گزریا، اس پاس لگ رہا اللہ پاک اس وہ گلا جڑی کہ اپنے
نال ہونی ہے اس دی مفارق جی مفارقت روح بعد از مفارقت روح پھر وہی حالت عود کر ہوتی ہے پھر وہی حالت زندگی دی جڑے کہ اس نیکیاں کیتیاں وہ ہر یہ واقعی کئی نے ویکھیا کہ بھئی جس میں مرن لگے اس وقت وہ ہنس کے آنے اقبال بھی آتا چمر گایا تبسم مر لبی نشان مرد مومن بات گویم چمر گایا تبسم مر لبی اس راجہ نے مرد مومن کی نشانی دسے نا جس وقت وہ مرن لگتا تو اللہ تعالیٰ دی طرف اس دل تک تسلیاں آ گیا کسی کو فکر نہ کر ہوں تو اگر میں نے بھی ہوئے رہا تو ہوں میں زیادہ ہو گیا آوان بشک میں نے چلا تو بس اس دی بڑا خوش ہوتا اس دی ریسی نکلتی ہے افسوس کہ وہ گل نہیں کر سکتا کسی 10 دن نہیں رہ سکتا اگر 10 سال بعد وہ غائب نہیں رہتا سارا غائب اچارا جو رہا نا وہ غائب تھا ایمان غائب تھا ایمان بالغیب ایمان غائب ہے مؤلف کہتا ہے کہ اس کی واضح مثال فروری 1949 میں ایک دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ راب حضرت للہ رحمۃ اللہ علیہ جی آپ نہیں طرف کہ جب لاہور میو اسپتال میں انتقال ہوا تو ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ دل ذاکر تھا اور پوری شد و مد سے چل رہا تھا بڑے اسپتال میں جو تمہیں پتا کہ ایک ڈاکٹر انچارج ہوتا سارے ڈاکٹر کو کنٹرول کرنا بڑا وہ سمجھ ہوتی ہے اس نے جس وقت آپ کا آخری انتقال کا وقت آیا سب بند ہو گیا اور محمد معصوم صاحب ایک گل سنانے ہے وہ نال ہے میں نال میرا میں پڑھتا سوں محمد معصوم صاحب ایک گل سنانے ہے کہ بھائی میں کہ بھائی آپ کو ساتھ کوئی نہیں پہ آؤں میں اپنے ڈاکٹر کو گیا سو وہ ڈاکٹر نے سارا معائنہ کیا اس معائنہ کرنے کے بعد اس نے آخیا نہیں تھوڑی غلطی لگی ہوئی ہے فوت نہیں ہوئے ٹھیک ٹھاک ہو کوئی بچکار کوئی عرض آ گیا ٹھیک ٹھاک ہو میں آ گیا کیوں میں پوچھا میں کیوں دل چلتا پیا یہ ساری ڈاکٹری کا حکمت کا ایک قانون ہے کہ دل پہلو مردا بندہ پیچھے مردا دل مر وجے بندہ بھی نہیں مرنا کہ دل نہیں مردا بندہ بھی نہیں مرنا دل زندہ ہرگز نہ کر ہلاک دل نہیں مرنا وہ تو گل کر کے لگ گیا یہ بڑی لاپرواہ لوگ میں کہوں کہ کریے بڑے ہسپتال سے اجازت لانی پڑتی ہے بھائی ہوں فارغ کرو اص چلنے چل میں جو وڈے کرنل الہی بخش اس زمانے میں کرنل الہی بخش ہے وہ اجازت میں جو سیدھا انہوں کو لگے گی اس ہوں تو گل ہی نہیں کرتے پھر ان بیٹھے ہونے کسی عامی بندے نال گل بھی نہیں کرتے میں جو سیدھا انہوں کو لگے گی اس میں آخیا جی سارے مریض کا انتقال ہو گیا تو تھوڑا ڈاکٹر ساری اجازت نہیں دینا اچھا کیوں چلو چل دیر میں آنا میں ویچنا آیا کول کھلو کے سارا اس معائنہ کیتا معائنہ کر جٹ چپ کر کے کھڑوتا رہا ہلکا سٹینا رہا میرے کو پوچھنے لگا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کام کیتا میں دسیا کہ بھائی انہیں لوگوں نے دل زندہ کیتے اور میں وجہ لیا میں تو لکھ گیا اعلان انتقال ہو دل کو نہیں مویا
ایو کرے جی ہوئی پڑھ لے کہ دل ذاکر تھا اور پوری شد و مد سے چل رہا تھا، غالباً یہ اس لیے کہ یہ پوری عمر کی مشق تھی، کیونکہ سالک اپنی تمام عمر اسی جدوجہد اور اس کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ بہرحال اسپتال سے اجازت کے بعد اپنے وطن معروف للہ شریف میں پہنچے تو ایک دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دل دھک دھک چل رہا تھا، اور وہ پھول جو جسم اطہر پر سجائے گئے تھے اچھل اچھل کر دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ اور دنیا فانی جی ہوئی، بندے مر گئے، کوئی بندہ زندہ ہوا وہ ہون بھی گواہی دے سکتا راکم نے یہی کیفیت قبر میں اترنے کے بعد بھی دیکھی تھی۔ میں قبر بھی دیکھی، قبر سے بنائی آئی نا تب انجن دل چلتا پیا 40 کے 2 منٹ سے بعد انہوں نے حالانکہ بندہ خراب ہونا تھا، لیکن وہ دیا وہ تو پل پہ پل بھی صاحب ہے، پل بھی تر و تازہ، ہر شہر تازی، وہ بھی انجن چل رہے پہ میں آپ کی ہونا بھی بندے دیکھا بندے مر گئے، میں گواہ کر لایا وہاں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہرگز نمیرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ عالم دوام ما، سب تست بر جریدہ عالم دوام ما۔ وہ دل ہرگز نہیں مرتا جو عشق سے زندہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارے دوام کی مثال روز روشن کی طرح واضح ہے۔ صدقت یا رسول اللہ۔